بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی علی طریق وجد غصن الشوق کان یؤذی الناس فقال لأرفعن هذا لعل اللہ یغفر لی بہ فرفعہ غفر اللہ بہ وادخلہ الجنہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور 10,081 رقم ہے اس کا۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کہیں چلا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ اس نے کہا میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا، یعنی آپ راستے میں جا رہے ہیں، اس میں ایک خاص چیز کو ملحوظ رکھیے کہ سفر میں آپ اونٹ پر ہیں، آپ گھوڑے پر ہیں، آپ سواری سے اتریں گے تو تبھی اٹھائیں گے، تو آدمی اس میں بعض اوقات مشقت میں بھی پڑتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے بھی کوئی چیز نظر آئی تو آپ سفر کو روکیں گے، ٹھہر جائیں گے، تبھی کسی رکاوٹ کو یا اس طرح کی کسی چیز کو دور کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کہیں چلا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ کسی کے اونٹ کی ٹانگ سے الجھ گئی، کسی کے کجاوے سے الجھ گئی، ایک ٹہنی ہے، ہو سکتا ہے کہ پیدل چلتے ہوئے کہیں کانٹا ہی چبھ جائے یا کسی کے کپڑے سے الجھ جائے، تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ اس نے کہا میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ میں اتروں گا، میں بہرحال اس کو ہٹانے کی کوشش کروں گا، شاید اللہ میرے اس عمل کی بنا پر میری بخشش فرما دے۔ ایک بندہ مومن کے دل میں ہر اچھے عمل کے ساتھ یہ آرزو پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب انسان کو یہ ہدایت میسر آ جاتی ہے کہ میں یہاں ابتلا میں ڈالا گیا ہوں، تو پھر ہر لمحے ہر موقع اوپر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں جس کے نتیجے میں میرے گناہ، میری خطائیں معاف ہو جائیں، کیونکہ خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، اس کے اندر جذبات کا بھی ایک طوفان بعض اوقات اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور خواہشات کا بھی ایک سیلاب اندر سے امٹ پڑتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کا، بڑے سے بڑے انسان کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اس موقع کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، وقتی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے تو بعض اوقات آدمی بہہ جاتا ہے ان کے اندر۔ تو اس وجہ سے ہر مرحلے پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل کرنے کی توفیق مل جائے جس سے اگر میری کوئی خطا ہے، کوئی گناہ ہے، اور وہ ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اس نے یہ کہا کہ لأرفعن ھذا لعل اللہ یغفر لی بہ۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر موقع کے اوپر اس طرح کے الفاظ زبان سے نکلیں، یعنی یہ انسان کے باطن کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو یہ ضروری نہیں کہ الفاظ نکلیں، بلکہ جو اس کے دل میں اس وقت بات پیدا ہوئی اس کو الفاظ دے دیے جاتے ہیں۔ لأرفعن ھذا لعل اللہ یغفر لی بہ فرفعہ۔ چنانچہ اس نے مشقت کر کے، آ کے، ہمت کر کے، رک کر، سفر کا داعیہ تو ہوتا ہے آدمی کے اندر، اس کو روک کر اس نے اس کو اٹھا دیا۔ فغفر اللہ لہ بہ وادخلہ الجنہ۔ سو اس نے وہ ٹہنی ہٹا دی تو اس کے صلے میں اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ یہ عربی زبان کے اسالیب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ فعل بعض اوقات فیصلہ فعل کے لیے آ جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یعنی فیصلہ کر دیا کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل کر دیا، فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا پر سچے ایمان اور اس کے حضور میں مغفرت کی خواہش کے ساتھ، یہ سمجھ لیجئے، ایمان سچا ہے، اپنے گناہوں پر نظر ہے، ان پر ندامت ہے، اور انسان کے اندر یہ شدید خواہش ہے کہ میرے لیے مغفرت کی راہ کھلے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو غیر معمولی قدر و قیمت کا حامل بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ خدا پر سچے ایمان اور اس کے حضور میں مغفرت کی خواہش کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا نیکی اور خیر کا کام بھی آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اب وہ چھوٹی چیز ہے لیکن بہت سے گناہوں کی معافی کا باعث بن گئی، کیونکہ دل میں معافی کی خواہش ہے۔
انسان رجوع کر رہا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ رہا ہے اور ٹہنی اٹھانے کے لیے بھی نیچے اترا ہے، تو اس خواہش کے ساتھ اترا ہے کہ یہ چیز میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ تصور پیدا ہونا، یہ خیال پیدا ہونا، اس خیال کا انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کرنا، اس کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں بھی اس کے دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا، یہ ایک پورے رویے اور کردار کو بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، مغفرت کا کبھی خیال ہی نہیں ہے، خدا کی طرف لوٹنے کی کوئی خواہش نہیں ہے اور آپ نے ٹہنی اٹھا دی۔ یعنی یہ ایک پورا کا پورا رویہ اور طرز عمل ہے، جس کے بعد یہ ٹہنی بھی یہ کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ اس طرح کے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی اب اس سے سبق کیا ملا کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، اور آدمی اگر نیکی کرنے کا خواہاں ہے اور نیکی پر خدا کی بخشش کا امیدوار ہے تو اسے اس کا موقع کھونا نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس طرح کے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کی حق تلفی اور ان کے خلاف کسی زیادتی کا بار آدمی پر نہ ہوا، یہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ چیز ہے کہ جس کو ہر شخص کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر حق تلفیاں کی ہیں اور لوگوں کے خلاف، ان کی جان کے خلاف، ان کے مال کے خلاف، ان کی آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، تو پھر پہلے تلافی کرنی ہوگی۔ اس کا کفارہ ادا کیے بغیر، تلافی کیے بغیر، جو کچھ آپ نے حق مارا ہے وہ دیے بغیر پھر مغفرت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر پہلے معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن انسان کا یہ رویہ نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یا ان چیزوں کے معاملے میں کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، گناہ ہو گئے، تو فرمایا کہ اس طرح کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بخشش کا باعث بن جاتی ہے۔ لوگوں کی حق تلفی اور ان کے خلاف کسی زیادتی کا بار آدمی پر نہ ہوا تو بعید نہیں کہ اس کے صلے میں ایک سچے صاحب ایمان کے دوسرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یعنی ایک ٹہنی اٹھانا بھی سب گناہوں کی معافی کا بن جائے، عمر بھر کے گناہ معاف ہو جائیں ایک چھوٹی سی نیکی کے عوض میں، اگر وہ اس جذبے کے ساتھ کی گئی ہے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ حق تلفی کا بار نہیں ہے آدمی پر، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا بار نہیں ہے، اس کے لیے تلافی کا قانون بالکل الگ بیان ہوا ہے۔ اللہ اور بندے کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان سے، وہ ہو سکتا ہے زندگی بھر کی معاف ہو جائیں اور خدا کی رحمت اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ تو اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر نیکی کی کیا طلب پائی جانی چاہیے۔ نیکی کی خواہش کے ساتھ، نیکی کی طلب کے ساتھ اس کو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ میری ایک ایک چیز اللہ کے ہاں غیر معمولی قدر و قیمت پا سکتی ہے اگر میں رویہ درست رکھوں، میں اپنے آپ کو درست جگہ پہ رکھوں، اس صراط مستقیم کو اختیار کیے رکھوں جو اللہ نے میرے لیے واضح کی ہے۔ لوگوں کی حق تلفی نہ کی ہو اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کی ہو، تو پھر گناہوں کی معافی کے ہر طرف اللہ تعالیٰ نے مواقع پھیلا دیے ہیں۔ یعنی پھر وہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھی تو معاف، جمعہ کے لیے چلے گئے تو معاف، گھر سے نکلے اور عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو معاف، یہاں تک کہ ایک ٹہنی اٹھا دی تو معاف۔ تو یہ وہ قانون ہے جس کو اس کی روح میں اتر کر جان لینا چاہیے، تاکہ اس میں غلط فہمی نہ ہو۔ بعض لوگ اس طرح کی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، جو جی چاہے کریں، بس کچھ نیکی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہو جائے گی۔ یہ ایک پورے رویے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر نے مغفرت کی بشارت دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔